السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ کیسے ہیں آپ تمامی حضرات؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے درس نمبر 24۔ درس نمبر 24 جس میں ہم پڑھیں گے ما و لا۔ یہ ما و لا مشبہتین بلیس کیا ہوتا ہے؟ تو آپ نے لیسا پڑھا کہ لیسا کا عمل کیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو آپ اچھے سے یاد کر لیں، پھر اس سبق کو دیکھیں۔ ما اور لا یہ دو ہوتے ہیں المشبہتان بلیس، جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اب لیسا کے مشابہ کیا ہوتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ ما اور لا، یہ مطلب نام دے دیا ما و لا مشبہتان بلیس، یعنی جو ما اور لا لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں انہیں ما لا مشبہتان بلیس اس طریقے سے ایک نام دے دیا ہے۔ تب اس کی تعریف دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ وہ ما اور لا جو نفی کا معنی دینے اور مبتدا و خبر پر داخل ہونے میں لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہاں اس سے ما اور لا سے کون سے ما اور لا مراد ہے؟ جو نفی کا معنی دینے، ایک چیز یہ، دوسرا مبتدا و خبر پر داخل ہونے میں لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں، دو چیزیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ لیسا بھی آپ نے جانا وہ نفی کا معنی دیتا ہے، اور ما اور لا یہ بھی نفی کا معنی دیتے ہیں، ایک یہ مشابہت ہو گئی۔ دوسری کہ لیسا یہ مبتدا و خبر پر داخل ہوتا ہے جملہ اسمیہ پر، اور ما اور لا یہ بھی جملہ اسمیہ پر ہی داخل ہوتے ہیں، تو دوسری مشابہت ہو گئی۔ تو دو مشابہت کی وجہ سے یہ اسی کا عمل کرتے ہیں، اس لیے اسے کہتے ہیں ما و لا مشبہتان بلیس، یعنی وہ ما اور لا جو لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں۔ اب پھر بتا رہے ہیں چونکہ یہ دو، جیسے مثال دیکھیے، ما زید قائما لا شجر مثمرۃ فی حدیقتنا، یہاں دیکھیے لا زید قائما، تو زید یہ اسم بن جائے گا ما کا، اور قائما یہ اس کی خبر۔ تو آپ نے لیسا کا بھی پڑھا تھا، اس کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور خبر منصوب، اسی طریقے سے یہ بھی اس کا ہی مشابہ ہے لیسا کے، تو اسی کا عمل کریں گے، اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیں گے۔ لا کی مثال لا شجر مثمرۃ فی حدیقتنا۔ اب پھر بتا رہے چونکہ یہ دونوں مبتدا و خبر پر داخل ہونے اور نفی کا معنی دینے میں لیسا کی طرح ہوتے ہیں، اس لیے انہیں ما و لا مشبہتان بلیس کہا جاتا ہے، اور اسی لیے یہ دونوں لیسا کا سا عمل بھی کرتے ہیں، یعنی اسی کے جیسا عمل کرتے ہیں۔ کیا؟ جیسے یعنی کہ مبتدا کو رفع دیتے ہیں جسے ما یا لا کا اسم کہا جاتا ہے، اور خبر کو نصب دیتے ہیں جسے ما یا لا کی خبر کہا جاتا ہے۔ اب پھر بتا رہے کہ کن صورتوں میں ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے ما و لا کا۔ تو 3 صورتیں، اس کو اچھے سے یاد کر لیں۔ نمبر 1، ما اور لا کی خبر ان کے اسم سے پہلے آ جائے، ما ہو چاہے لا ہو، دونوں میں سے کسی ایک، اگر اس کی خبر اس سے پہلے آ جائے تو اس کا عمل باطل ہو جائے۔ جیسے ما قائم زید، تو کیا ہے؟ زید کھڑا نہیں ہے، تو زید یہ اسم بن رہا ہے، اور قائم کھڑا نہیں ہونا، یہ کھڑا ہونا یہ خبر دی جا رہی ہے کہ وہ کھڑا نہیں ہے، تو زید سے پہلے خبر، تو اس صورت میں اس ما کا عمل باطل ہو جائے گا، یعنی یہ خبر کو نصب نہیں دے رہا ہے، اسی لیے کیا ہے؟ ما قائم زید، قائم آیا، قائمن نہیں۔ اسی طرح سے لا کی بھی آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر نمبر 2، ان کی خبر الا کے بعد واقع ہو، اگر ان کی خبر الا کے بعد ہو تو بھی ان کا عمل باطل ہو جائے، جیسے وما محمد الا رسول۔ پھر ہے نمبر 3، ما اور اس کے اسم کے درمیان، ما اور اس کے اسم کے درمیان ان زائدہ سے فاصلہ آ جائے، یعنی جدائی آ جائے، جیسے ما ان انتم ذاہبون، تو اس میں دیکھیے ما ہے، اس کے بعد ان آ گیا ہے زائدہ، اور انتم ذاہبون یہ پورا اس کا اسم اور خبر ہے، تو ما ان کے ذریعے فاصلہ ہو گیا، ان دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی، تو اس صورت میں بھی ما کا عمل باطل ہو جائے گا۔ تو ان صورتیں 3 اچھے سے یاد کر لے۔ ما و لا کی خبر ان کے اسم سے مقدم ہو تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری صورت کہ ان کی خبر الا کے بعد واقع ہو۔ تیسرا، ما اور اس کے اسم کے درمیان ان زائدہ سے فاصلہ کر دیا جائے۔ پھر بتا رہے اب ما اور لا معنی دونوں کا ایک ہی ہے، دونوں لیسا کے مشابہ بھی ہیں، معنی نفی کا معنی کرنے میں اور اسم پر داخل ہونے میں، مبتدا خبر پر، تو ایک ہی لے آتے، صرف ما کہتے یا لا کہتے، دو لانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ تو بتا رہے کہ دونوں کی ضرورت کیوں پیش آئی، دونوں میں کچھ فرق ہے اس وجہ سے۔ اب وہ فرق کیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ لا نکرہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی صرف نکرہ میں عمل کرتا ہے،
معرفہ میں نہیں کرتا۔ نکرہ معرفہ وہ آپ نے پڑھ لیا تو اس کو آپ دیکھ لیا اگر نہ یاد آئے تو لا یہ نکرہ کے ساتھ خاص ہے، یعنی صرف نکرہ میں عمل کرتا ہے، معرفہ میں نہیں۔ جیسے لا شجر مثمرۃ فی الحدیقۃ لا زید شاعر، تو دیکھیے لا شجر میں یہ شجر اس کا اسم ہے لا کا، اور مثمرۃ فی الحدیقۃ یہ پورے مل کے خبر بن رہی ہے۔ تو دیکھیے شجر یہ نکرہ ہے تو خبر کو اس نے نصب دیے لا نے، مثمرۃ آیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیے دوسری مثال لا زید شاعر، تو یہاں پہ زید یہ نکرہ نہیں ہے بلکہ معرفہ ہے، تو اس لیے شاعر جو خبر ہے وہ اس کو نصب نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو اس کا عمل باطل ہو گیا۔ اب یہ تو فرق ہو گیا، پتہ چلا کہ لا نکرہ کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے، اگر معرفہ ہو اس کا اسم تو وہ عمل نہیں کرتا ہے۔ پھر بتا رہے اور ما دونوں میں عمل کرتا ہے۔ لا صرف نکرہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن جو ما ہے وہ نکرہ میں بھی عمل کرتا ہے اور معرفہ دونوں میں، یہ فرق یاد رکھیے گا ایک۔ جسے ما ھذا بشرا ما رجل قائما، تو ھذا بشرا اس میں دیکھیے معرفہ ہے، اور ما رجل قائما رجل یہ نکرہ ہے، پھر بھی خبر کو نصب دے رہا ہے۔ پھر دوسرا فرق ہے ما صرف زمان حال میں کسی چیز کی نفی کرتا ہے، جیسے جبکہ لا مطلقاً نفی کے لیے۔ ما یہ صرف زمان حال میں کسی چیز کی نفی ہوتی ہے ما کے ذریعے، یعنی ما زید قائما یعنی زید کھڑا نہیں ہے، یعنی ابھی کھڑا نہیں ہے، حال پتہ چلتا ہے اس سے۔ لیکن جب لا کو استعمال کیا جائے تو اس سے مستقبل بھی ہو سکتا ہے اور مطلق نفی ہو سکتی ہے، اس سے کوئی یہ نہیں کہ ابھی حال میں یا مستقبل میں، ٹھیک ہے، اس سے مطلق نفی ہوتی ہے، یہ فرق۔ پھر نمبر 3 کبھی لیسا کی طرح ما کی خبر پر بھی ما زائدہ آ جاتا ہے، با زائدہ آ جاتا ہے، جیسے وما ہوا علی الغیب بضنین۔ اب اس میں دیکھیے ما ہے اس کے بعد پھر بضنین اس کی خبر ہے، اس پہ با داخل ہے، جیسا کہ لیسا کی خبر پہ آتا ہے اللہ لیس بغائب، تو ما پہ بھی ما کی خبر پہ با زائدہ آتا ہے، لیکن جو لام ہے اس کی خبر پر ما زائدہ داخل نہیں ہوتا، با زائدہ داخل نہیں ہوتا، تو البتہ لا کی خبر پر با کا دخول جائز نہیں۔ پھر فائدہ بتا رہے کہ نمبر 1 کبھی لا کے آخر میں تا بڑھا دی جاتی ہے، اس صورت میں اس کا اسم محذوف ہوتا ہے۔ جب لا میں تا بڑھا دیا جائے تو اس کا اسم جو ہوگا محذوف ہوگا، جیسے فنادوا ولا حین مناس، اصل میں لا تلحین حین مناس تھا، یعنی حین مناس یہ پورا مل کے خبر بن رہا ہے اور ایک حین پوشیدہ نکلے گا لا تلحین، تو وہ اس کا اسم بن جائے گا۔ تو اس صورت میں جب لا کے بعد تا ہے تو وہ پوشیدہ ہوتا ہے اس کا اسم۔ تو یہ جو فائدے بیان کیے جاتے ہیں اور تنبیہ، تو یہ 2 چیزیں آپ اچھے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے، بہت اہم ہوتے ہیں، یہ بہت نکتے کی باتیں ہوتی ہیں، ان کا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ چیزیں آتی ہے، زیادہ تر نہیں، تو ان کو آپ اچھے سے ذہن میں رکھیں۔ پھر نمبر 2 حرف ان بھی نفی کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ بالکل ما کی طرح عمل کرتا ہے، یہ بتا دیے کہ حرف نفی ہے جو حرف ان ہے جو وہ نفی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور اس کا عمل ما کی طرح یعنی جیسا کہ ما عمل کرتا ہے۔ پھر مشق ہے درج ذیل جملوں کا ترجمہ فرمائے، نیز ما و لا کے اسم اور خبر کی نشاندہی کیجیے، تو آپ کو اس میں نشاندہی کرنا ہے ترجمہ کرنے کے بعد کہ ما زید قائمن میں زید کیا ہے، ما کا اسم ہے یا خبر ہے، قائمن اسم ہے یا خبر ہے، تو آپ سمجھ گئے اس کا اعراب کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے کہ اسم کو رفع دیتا ہے اور خبر کو نصب، تو اس طریقے سے آپ پہچان لیں گے، آسان ہے۔ پھر ہے درج ذیل جملوں کی عربی بنائیں، تو اس میں تھوڑی دشواری ہوگی لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے تو آسان ہوئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔